السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ نحمده نحمده ونستعینه ونستعینه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ من بالله من شرور شرور أنفسنا أنفسنا ومن ومن سيئات سيئات أعمالنا، أعمالنا، من يهد من يهد الله الله فلا فلا مضل له مضل له ومن ومن يضلله يضلله فلا فلا هادي له، هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن لا إله إلا إله الله إلا الله وحده لا وحده لا شريك له، شريك له وأشهد وأشهد أن أن محمدا محمدا عبده عبده ورسوله. ورسوله. أما أما بعد، بعد، فأعوذ فأعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. ولا ولا نبلونكم نبلونكم بشيء من بشيء من الخوف الخوف والجوع والجوع ونقص من ونقص من الأموال الأموال والأنفس والأنفس والثمرات والثمرات وبشر وبشر الصابرين الصابرين الذين الذين إذا إذا أصابتهم أصابتهم مصيبة مصيبة قالوا قالوا إنا إنا لله لله وإنا وإنا إليه إليه راجعون. راجعون. محترم محترم سامعین سامعین اکرام، اکرام، آج آج اس اس عنوان کو لے عنوان کر کو لے کر آپ کے آپ سامنے کے حاضر سامنے ہوں۔ حاضر ہوں۔ وہ ہے وہ ہے مسلمانوں کے مسلمانوں اوپر کے اوپر جو مصیبتیں آ رہی مصیبتیں ہے، آ اس پر رہی ہے، میں اس کچھ پر میں باتیں کچھ کروں گا۔ باتیں کروں گا۔ حالات ہے، ہے وہ وہ حالات کسی حالات سے بھی کسی سے چھپی بھی ہوئی چھپی نہیں ہے، ہوئی نہیں ہے۔ اور یہ اور دور یہ دور امت کے امت کے زوال کا زوال دور کا ہے۔ دور ہے۔ یہ وقت یہ وقت امت کے امت ڈاؤن کے ہونے ڈاؤن کا دور ہونے کا ہے۔ دور ہے۔ ایک دور ایک تھا جب دور تھا جب مسلمان مسلمان دنیا کے دنیا سب کے سے سے اعلیٰ قوم اعلیٰ تھی۔ قوم تھی۔ ان کے ان کے عروج کا وہ عروج کا دور وہ تھا، دور تھا۔ اور یہ اور قوم، یہ یہ قوم، یہ امت امت جس کو جس اللہ کو تعالیٰ اللہ نے تعالیٰ نے تمام تمام امتوں سے امتوں بہتر سے قرار بہتر دیا قرار ہے، دیا ہے، جو تمام جو تمام امتوں پر امتوں پر فضیلت دی ہے۔ فضیلت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اپنے کلام اپنے کلام مقدس کے اندر مقدس کے اندر ارشاد ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ خیر کہ امت خیر امت اخرجت اخرجت للناس للناس تأمرون تأمرون بالمعروف بالمعروف وتنہون عن وتنہون عن المنکر، المنکر، کہ تم ایک کہ تم ایک بہترین بہترین امت ہو، امت ہو اور بہترین امت ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھی باتوں کو بتاتے ہو اور بری باتوں سے تم منع کرتے ہو، بھلائی کا وہ حکم دیتے ہو اور برائی سے تم روکتے ہو، اور تم بہترین امت ہو۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ہم لوگوں کو یہ لقب دیا۔ سب سے اونچا مقام ہمیں عطا فرمایا۔ یہ خیر الامت ہے، یہ امت امتوں میں سب سے بہترین امت ہے۔ اس کو جو دین دیا گیا ہے، ہمیں جو دین دیا گیا ہے وہ تمام دین سے بہتر ہے، تمام مذاہب سے بہتر ہے۔ مگر آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان کی جان اور مال محفوظ نہیں، مسلمانوں کی مساجد محفوظ نہیں، مسلمانوں کے مدارس محفوظ نہیں، دنیا میں جانوروں کے حقوق کے لیے ادارے قائم ہیں۔ یہ ملت امت آج اس حالت کے شکار ہے کہ ایک اس کا خون بہتا ہے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی عزت لٹتی ہے اور کسی کو ملال نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب سے بہتر امت آج دنیا کی سب سے ذلیل امت کیسے بن گئی؟ اس کی حالت دنیا کی سب سے گری ہوئی حالت کیسے بن گئی؟ اللہ تعالیٰ کلام حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت نہیں بدلتا
میں کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ آج ملک ہندوستان میں جس طرح کے واقعات پیش ہو رہے ہیں اور جس طرح مسلمانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے، ہمارے بھائیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ہمارے اوپر اس طرح کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کہ دل خون کیا آنسو روتا ہے ایسے واقعات کو پڑھ کر کہ جس ملک کو آزاد کرنے کے لیے مسلمانوں نے اپنے جان و مالوں کی قربانی دی، آج اسی ملک ہندوستان میں کس طرح ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ رویہ پیش کیے جا رہے ہیں۔ ہم یہ سارے چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن مسلمانوں گھبراؤ مت۔ اللہ رب العالمین نے کلام حکیم کے اندر اس بات کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ یہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے، جو تمہارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہے، اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والے کو جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، جو اللہ رب العالمین سے خوف کھاتا ہے، جو شریعت اسلامیہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا ہے، ایسے لوگوں پر جب پریشانیاں آتی ہیں، جب پرابلمز آتی ہیں اور اسٹرگلز آتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور ہر مومن کو اللہ رب العالمین، ہر مسلمان کو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے، اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اس شخص کو، اس ایمان والے کو ضرور آزماتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے سو کے ڈیفینیشن کو بیان کیا کہ اے مسلمانوں، تم پر جس وقت پریشانیاں آتی ہیں، جس وقت تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَأَنفُسِهِمْ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اے ایمان والو، اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی آزمائش ہے کہ ہر ایمان والے کو جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو آزمائش کی بھٹی میں ضرور مبتلا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی زندگی کا جائزہ جو ضرور لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو آزمائش کی بھٹی میں ضرور ڈالتا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کا ایگزام لے سکے کہ ذرا دیکھیں یہ بندہ میری طرف متوجہ ہوتا ہے، میری عبادت کرتا ہے، مجھ سے خوف کھاتا ہے۔ ہم جب اس کو آزمائش میں مبتلا کریں گے، جب ہم اس کی جانوں کو لے کر، ہم اس کے مالوں کو لے کر، ہم اس کو بھوکا رکھ کر جب ہم اس کو آزمائیں گے تو اس آزمائش پر اس کا ریاکشن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ایک مومن کی آزمائش کا ڈیفینیشن یوں بیان کیا کلام حکیم کے اندر کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور ہم تمہیں اس طرح آزمائیں گے کہ ہم تمہارے دل میں دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارے دل میں دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اے میرے بھائی، اگر ہمارے دل میں کسی کا خوف آ رہا ہے، آج اگر ہم ہندوستان میں، آج ہمارے ہندوستان پر ظلم و ستم کی وجہ سے ہمارے دل میں خوف پیدا کیا جا رہا ہے کہ تم کمزور ہو، اللہ رب العالمین پہلے ارشاد کر فرما دیا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، اور آزمائش کی ڈیفینیشن کچھ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے دل میں، ہم تمہارے دشمن کا خوف ڈال کر ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے، ہم تمہیں آزمائش کی بھٹی میں ڈالیں گے۔ یہ آزمائش اللہ رب العالمین مومنوں کو کرتا، ہر مسلمان کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اور یہ زندگی اللہ رب العالمین نے جب یہ دنیا بنائی اور اس نے انسانوں کو بسایا،
تو اللہ رب العالمین نے کلام حکیم کے اندر بھی ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا کہ اے لوگوں دنیا کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے موت و حیات کو بھی اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش لے سکے، تمہارا الزام لے سکے۔ اس کے بعد پھر آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے دل میں دشمن کا خون کو ڈال کر تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرماتے ہیں والجوع، اور ہم تمہیں بھوکا رکھ کر بھی آزمائش میں مبتلا کریں گے، یعنی کہ ہم تمہارے فصلوں کو، تمہارے باغات کو تم سے چھین کر، تمہارے بزنس میں ہم تمہیں گھاٹا لگا کر، تمہاری تجارت کو ہم گھاٹے میں لگا کر ہم تمہاری آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور تمہارے مال کو گھٹا کر تم اس میں مبتلا کریں گے، وَالْأَنفُسِ، اور تمہارے جانوں کے ذریعے بھی ہم تمہیں آزمائش میں مبتلا کریں گے۔ اگر تم ان تمام چیزوں میں اگر تم صبر اختیار کرو گے اور صبر کے ساتھ اگر تم کام لوگے تو تم اس ایگزام میں، اس امتحان میں تم پاس ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو مصیبت مسلمانوں گھبراؤ، یہ آزمائش ہر مومن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے اور آزمائش کی بھٹی میں ڈالتا ہے۔ لیکن مسلمانوں گھبراؤ مت، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، بتاؤ کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو 4 دن کی حکومت پر اتنا ناز کر رہے ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری حکومت تم تک ہی محدود نہیں رہے گی۔ ارے ہم تو وہ ہیں جنہوں نے اس ملک پر 1000 سال سے زیادہ اس ملک پر ہماری حکومتیں رہی ہے، اور پھر سے ہماری حکومت قائم ہوگی، کیونکہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، اور وقت کسی ایک کے ساتھ کبھی بھی کسی کے ساتھ نہیں رہتا ہے۔ آج وقت تمہارا آیا ہے، کل ہمارا بھی دور آئے، یہ بات سے پلٹے گی اور وقت بدلے گا، اور جس وقت بدلے گا پھر تمہارا کیا حال ہوگا۔ اگر آج اللہ رب العالمین نے تمہیں وقتی طور پر حکومت دی ہے، تمہیں بادشاہ بنایا، تمہیں لیڈر بنایا، تم اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے، اپنے سختی کا غلط اپیوگ کر کے تم مسلمانوں کو پریشانی میں مبتلا کرتے ہو۔ شاید تم کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اگر تم ہماری مذہب کی کتابوں کو نہیں پڑھ سکتے ہو، تم اٹھاؤ اپنے سارے مذاہب کی کتابوں کو تم اٹھا لو، اور اس میں اپنی کتاب کے اندر تم دیکھ لو کہ جب بھی اس طرح کی واقعات پیش آئے، کوئی ظالم بادشاہ اپنے ریا کے اوپر، اپنے پبلک کے اوپر، اور جب بھی اس طرح کی مصیبتیں ان پر آنے کی آیا، اور جب بھی اس طرح کو آزمائش میں مبتلا کیا، تو آپ اپنے ہی کتاب میں پڑھ کر دیکھیں کہ اس بادشاہ کا اس بادشاہ کے ساتھ کس طرح کا بیوار، کس طرح کا سلوک کیا گیا۔ اگر آج تمہارے پاس ہے اور تم اپنے پاور کا غلط استعمال کر کے تم مسلمانوں کے اوپر پریشانیاں ڈالتے ہو، تم مسلمانوں کو آزمائش میں مبتلا کرتے ہو، تم مسلمانوں کے گھر میں گھس کر تم ناحق قتل کرتے ہو، کہ یہ بات تم کو معلوم نہیں ہے کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ وقت بدل جاتا ہے، کیونکہ شیر اپنے وقت میں وقت شکار کرتا ہے، لیکن جب اس کا بڑھاپے کی عمر آ جاتی ہے، وہ شیر جب بڑا ہو جاتا ہے تو کتے کے ذریعے بھی اس کو مار دیا جاتا ہے۔ وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے، آج وقت تمہارا آیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس ملک میں ہماری حکومت رہے گی، اور یہ جو تمہاری ناپاک نظر مسلمان کی رہتی ہے، اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے مسلمانوں کی کبھی تم مساجدوں پر تم حملہ آور کرتے ہو، کبھی تم مسلمانوں مدارس کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہو، اور تم یہ سوچتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو کمزور کر دیں گے۔ کیا تم نے اشعار نہیں سنے کہ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ تم دبانے کی کوشش کرو گے۔ اسلام ہے یہ سب جو تم اس کو دبانے کی کوشش کرو گے تو یہ بلند مقام پر جا پہنچے گا، اور اس کو کوئی بھی چیز مغلوب نہیں کر سکتی ہے۔